تو آپ نے بہت سارے وظائف سنے بھی ہوں گے، کیے بھی ہوں گے، لیکن یہ خاص جمعۃ المبارک کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی برکتیں، اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج 12 محرم الحرام جمعہ کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب آپ ایک دفعہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، کون کون سے الفاظ آپ نے، کون کون سے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جمعہ کے دن جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 11 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، وہ اگر پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، پریشانی الگ ہے، تو آپ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں پہلے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے مال و دولت عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں اس عمل کو اولاد حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ اگر کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے، کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں، غرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنے رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کر کے سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پہلا کلمہ ہے، آپ نے یہ کلمہ اسی ترتیب سے پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایک سانس میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ 2 سانسوں میں پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح آپ 2 سانسوں میں اس کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صحیح طریقے سے اور صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ جلد بازی میں آپ نے غلط نہیں پڑھنا، نہیں تو آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی، آپ کا وظیفہ بھی ضائع ہو جائے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ بالکل تسلی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں بہت برکت ہے، اور یہ بہت مبارک اسماء حسنہ ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ جب آپ آپس میں بھی بات چیت کرتے ہوں تب بھی کمال ادب و احترام کے ساتھ اللہ پاک کے ناموں کا ذکر کیا کریں، کیونکہ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ تو یا ذوالجلال والاکرام آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف 101 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو سانس لینا ہے اور 101 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لینا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ ہے وہ کون سا ہے؟ یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنا دیتا ہے اور پڑھنے والے کو کسی چیز سے محروم نہیں فرماتا، حتیٰ کہ پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ، جس کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ۔ تو آپ نے سبحان اللہ کو بھی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 100 بار پڑھ لینا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں دیر کر دیں گے۔ ہر وہ چیز جس کی آپ کو برسوں سے تلاش تھی، جس کی برسوں سے تمنا تھی، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائے گی۔ اس عمل کو آپ آج کم از کم 1 مرتبہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں گی۔ یہ اتنا پاورفل، اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر سنور جائیں گے، قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ تو اپنے رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے، اپنی تمام خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔